اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء تمام مدرسۃ الفرائض کی طالبات کی طرف سے حجت الاسلام علامہ طالب جوہری صاحب مدد اللہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی صحت سلامتی اور طول عمر کے لیے اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ پروردگار عالم ان کی زندگی میں اتنا طول دے کہ وہ ہم سب کو اپنے علم سے بہرمند کرتے رہیں. علامہ محترم آج آپ کی آمد سے ہماری بہت زیادہ ہمت افزائی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ آج آپ نے ہمارے مدرسے کو اپنے ظہور سے رونق بخش دی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے قائد امام بھی ہے کہ آج ہمارے مدرسے میں آپ تشریف آئے ہیں. ہم آپ کا تہہ دل سے بہت تہہ دل سے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کسی موقع پر کوئی تفصیلی گفتگو بھی کروں گا. اس وقت کو میں سے ملاقات کی وجہ سے ہوں. سچ بات یہ ہے کہ یہ جو بچیاں ان سے بچیوں سے بڑی یہ جو تشریف فرما ہے نا انہی کی گودوں میں بچے پلنے والے ہیں. اور اگر یہ گود صحیح ہو نا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ معاشرہ سے یقینی یہ لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ ذہن کے اندر محفوظ ہو. دیکھیے اب آج کی مناسبت سے ایک چیز میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو جو خلق فرمایا تو اس میں نظم ہدایت کے لیے ایک منصوبہ قرار دیا اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ چھوٹی سی آیت کان الناس آیت بہت بڑی ہے چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں میں. کان الناس امتاً واحدتاً فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. پوری انسانیت ایک نظریے پر تھی اور ایک لائحہ عمل پہ قائم تھی. بس اللہ نے انبیاء کو بھیجا خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے. یہ ڈرانا اور خوشخبری سنانا انسانی نفسیات کے دو بنیادی عوامل ہیں. انسان کو کچھ چیزیں پسند ہوتی ہیں چاہتا ہے کہ وہ مل جائیں اس کے لیے خوشخبری لازمی ہے. انسان کو کچھ چیزیں ناپسند ہوتی ہیں چاہتا ہے کہ وہ دور ہو جائے اس کے لیے انذار لازمی ہے یعنی ڈرانا. تو پہلا جو فریضہ ہے نبوت کا انذار تبشیر ڈرانا اور خوشخبری سنانا. سورہ نحل میں کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو بتلائیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے نفس کی سرکشی سے پرہیز کرو. یہ دوسرا فارمولہ. سورہ حدید میں 54واں سورہ ہے. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہ جو ساری کتابیں ہم نے نازل کی شریعت بھیجی رسول بھیجی اتنے سارے مقصد یہ تھا کہ لوگ عدل پہ قائم ہو جائیں. تو بشارت نظارت عبادت اجتناب طاغوت اور قیام عدل یہ ہے بنیاد اسلامی معاشرے کی. انبیاء آئے مرسلین آئے کتابیں آئیں ہوتے ہوتے ہمارا نبی آ گیا. ہمارے نبی میں یہ ساری صفاتیں سمیٹ لی پروردگار نے. یحل لہم الطیبات بہت لمبی آیت ہے میں 20 سے عرض کر رہا ہوں. یحرم علیہم الخبائث یہ طیبات کا ان کو حلال کرے گا خبیث چیزوں کو حرام کرے گا. اس سے اوپر ہے یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر برائیوں سے روکے گا اچھائیوں کی تعریف دے گا. اچھائیوں کی تعریف برائیوں سے روکنا خبیث چیزوں کو حرام کرنا اور حلال چیز پاکیزہ اچھی چیزوں کو طیب چیزوں کو حلال کرنا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور ہم نے اس رسول کو اس لیے بھیجا کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑ دے اور اللہ کے قانون کو رائج کرے. یہ میں آج کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں یہ جملے اور میں یقیناً یہ جو منی سی طالبات بیٹھی ہیں یہ بہت غور سے سنیں گی کہ میں کہہ جا رہا ہوں.
اچھا بھائی، تو اب یہ آخری نبی آ گیا. آخری نبی کے جانے کے بعد جو ہدایت کا خلا پیدا ہوا ہے اسے کون دور کرے؟ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ خلا تو ہو گیا. آدم علیہ السلام سے نبوت شروع ہوئی، ہدایت رسالت جو کچھ شروع ہوا وہ آدم علیہ السلام سے، اور ختم ہوا پیغمبر اکرم پر. یا تو ہدایت پانے والے ختم ہو گئے، ہدایت دینے والے سب ہدایت یافتہ لوگ ہیں، عادل ہیں، متقی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. جتنا خراب معاشرہ اس عہد میں تھا اتنا خراب معاشرہ اس عہد میں موجود ہے. تو اب وہ یا تو ہدایت شروع نہیں کرنی تھی، اور اگر ہدایت شروع کی تو پروردگار کو چاہیے کہ ہدایت کے سلسلے کو قائم رکھے. یعنی یہ ایک منطقی بات ہے، اس میں کوئی آیت حدیث میں عرض نہیں کر رہا ہوں. اچھا، اب میں نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. ناس کے معنی انسان، پوری انسانیت ناس. اللہ رب الناس ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے للناس. اگر اللہ پوری انسانیت کا خدا ہے، قرآن پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے. وما ارسلناک الا للناس کافۃ، حبیب ہم نے تمہیں بھیجا للناس کافۃ، 100% انسانوں کے لیے بھیجا. اللہ للناس، رسول للناس، اس کی کتاب للناس. اب ایسے لوگ اس وقت ضروری ہیں للناس، انسانوں کے لیے، جن کو کہا جائے کہ اللہ کی طرف سے یہ نمائندے بن کے آئے ہیں. ایک آیت قرآن میں ملتی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے لوگوں، کچھ لوگوں، اس امت کے بہترین افراد تم ہو، اور تمہیں ہم نے پوری انسانیت کے لیے بنایا ہے. تو اب وہ کون لوگ ہیں جنہیں پوری انسانیت کے لیے بنایا گیا اور آج وہ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ اس سلسلے میں بہت مشہور آیت ہے، اور جو ذاکرات تشریف فرما ہے یہاں پر ان کے علم میں تو ہوگی اور بار بار وہ پڑھتی ہوگی. عجیب و غریب آیت ہے، سوچا نہیں گیا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس دو چیزیں آ گئیں، ایک نور اور ایک کتاب مبین. دیکھیں، یہ نہیں کہا اس نے کہ میں نے بھیج دی، میں نے نور بھیجا اور کتاب بھیجی، یہ نہیں کہا. یہ کہا کہ پہنچ گئی، یہ ڈیلیور ہو گئی. یہ اس جملے کی قوت کو محسوس کریں کہ وہ جو چیزیں میں نے بھیجی ہیں قد جاءکم، تمہیں ڈیلیور ہو گئی. کیا چیزیں ڈیلیور ہوئی؟ ایک نور اور ایک کتاب. تو دو چیزیں ہدایت کے لیے لازمی ہیں. نور کتاب کے بغیر کافی نہیں ہے، اور کتاب نور کے بغیر کافی نہیں ہے. بات کیا نکلی کہ جب ٹیم ورک ہو، نور اور کتاب دونوں ساتھ میں ہو، جب تو ہدایت ہوگی. تنہا ایک چیز سے ہونی چاہیے. اگر آج کتاب ہدایت موجود ہے تو ایک نور کا وجود لازمی ہے جو ہدایت کرے. اب تو واضح ہو گئی. اچھا بھائی، تو اب بھیجا تو تھا اس نے دو چیزوں کو، ایک نور اور ایک کتاب. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ سنت الہی میں کوئی تبدیلی ہو جائے. اگر دو چیزیں آئی ہیں ہدایت کے لیے تو رسول بھی دو ہی چیزیں چھوڑ کے جائے گا ہدایت کے لیے. ایک بہت فکری سی بات ہے. تو اب رسول نے کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ اطرتی اہل بیت. دو چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، وہ کتاب کی جگہ آ گئی، اور وہ جو نور تھا رسول اس کی جگہ پر دیکھی اولاد آ گئی. یہ عادت تو ہم آ گئے. اب آج 14 ہے شعبان کی ہے، 15 صاحب زبان کی رات کی شب. اب دو جملے سنے. آج تو میں تقریر دے تو نہیں ہے، تقریباً 71 تو حوالے میں نے گنے ہیں اور میری لائبریری میں موجود ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جلیل القدر اور بڑے صحابی ہیں. انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم میدان عرفہ میں تھے اور انہوں نے خطبہ دیا، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ سیکون بعدی خلفائی 12، میرے بعد 12 خلیفہ ہونے گئے. اچھا، یہ روایت ہر کتاب میں موجود ہے. بخاری میں نے خود دیکھی، وہاں خلفاء کا لفظ نہیں ہے، امیر کا لفظ ہے. مسلم میں، سنن ابن ماجہ میں، تمام ہے. کیونکہ مسند احمد ابن حنبل میں 20 یا 25 جگہوں پہ یہ روایت پائی جاتی ہے. تو رسول نے کیا کہا کہ میرے خلفاء 12 ہوں گے. اب یہ جو 12 کی تعداد ہے نا، تو 11.5 بھی نہیں ہوگا اور 12.25 بھی نہیں ہوگا، 12 ہی ہوگا. اتنی بات ہوتا ہے ہوئے. اچھا، کس کے خلفاء ہوں گے؟ آپ میں سے کوئی بولے. اچھا، سوال تو بڑا ایبسٹریکٹ ہے نا، بڑا مہمل.
کہ بھائی جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلفاء 12 ہوں گے تو میں پوچھوں کس کے خلفاء؟ بھائی سوال تو بےہودہ ہے نا، بالکل عقل کا نہیں، لیکن میں نے جان بوجھ کے سوال کیا ہے. کیا کہا رسول نے کہ میرے خلفاء 12 ہوں گے، اتنا ہی ہو گئی بات. اچھا اب دوسرا سوال میرا کیا ہے کہ بھائی کس کے خلفاء ہوں گے؟ رسول اللہ کے. کامن سینس کی بات ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خلفاء رسول کے بنائیں گے آپ؟ سمجھ میں آگے ہے بات. جب خلفاء رسول کے اور آپ بنانے چلے ہیں تو اب جس کے خلفاء ہیں وہی بنائے گا. فرائض السنتین میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے، مودت القربیٰ میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے. وہ کون ہے؟ شبلنجی میں نور الافزار شبلنجی میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے. وہ کون ہے؟ خصوصی والا ینابی المعطر، یہ بھی میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے. یہ چاروں میرے پاس موجود ہیں، حوالہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں. 31 روایتیں ہیں جس میں پیغمبر اکرم نے 12 اماموں کے نام لیے. اب وہ جو روایات ہیں نا ان کو کبھی ترجمہ آ گیا ہے جنابی المعطر کا، آپ دیکھنا چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں. تو 12 اماموں کے نام لیے. پہلی روایت میں صرف نام ہے کہ میرے بعد علی ہوگا، اس کا بیٹا حسن ہوگا، بیٹا بھی نہیں حسن ہوگا، اس کے بعد حسین ہوگا، اس کے بعد علی ابن حسین. اس دوسری روایت کے اندر ولدیت کے ساتھ ہے کہ علی ابن ابی طالب ہوگا، حسن ابن علی ہوگا، حسین ابن علی ہوگا، علی ابن حسین ہوگا، محمد ابن علی، ایسے یعنی ولدیت ہے. تیسری روایت میں لقب ہے. پہلا علی مرتضیٰ ہوگا، دوسرا حسن مجتبیٰ ہوگا، تیسرا حسین سید الشہداء ہوگا، چوتھا علی زین العابدین ہوگا. لقب. دیکھیں جناب یہ جو محمد علی جناح صاحب تھے بانی پاکستان، قائد اعظم ان کی اماں نے رکھا تھا نام. کس نے رکھا؟ قوم نے کیا پیدا ہونے کے دن رکھ دیا تھا؟ پیدا ہونے کے دن تو نہیں رکھا تھا قوم نے نام. بھائی ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتا ہے لقب. نام رکھا جاتا ہے پیدائش کے پہلے دن اور لقب رکھا جاتا ہے کام کو دیکھنے کے بعد. یہی تو ہوتا ہے. جب قوم نے دیکھا کہ بھائی یہ اتنی بڑی قیادت کر رہا ہے مسلمانوں کی، ان کا بھی قائد اعظم. ڈاکٹر محمد اقبال، ان کی اماں اور ان کے ابا نے محمد اقبال نام رکھ دیا. جب وہ بہت بڑے فلسفی ہو گئے، ان کا فیلسوف مشرق اور شاعر مغرب پتہ نہیں شاعر اسلام وغیرہ وغیرہ. تو لقب ہمیشہ کام دیکھنے کے بعد کیا جاتا ہے. یہ پہلا خاندان ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے لقب پایا جاتا ہے. وہ قرآن مجید نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. مشہور بات ہے. تو جہاں تک وسعت ہوگی تکلیف شرعی میں انشاءاللہ میں حاضر کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللجن 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 یا مولا اللجن 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 ماسٹر اللجن 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 یا صاحب السماء